السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لٹریچر بائی ٹوینز۔ تو فرینڈز، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک رہے گا ربیز فار اے ڈاگ، جسے لکھا ہے شاہ رخ حسین نے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں رائٹر کی بایوگرافی۔ تو شاہ رخ حسین ایک پاکستانی بورن برٹش رائٹر ہیں جو کہ 1950 میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ شی پبلشڈ ہر فرسٹ اسٹوری ان دا چلڈرن سیکشن آف اے میگزین وومینز ورلڈ وین شی واز 8 ایئر اولڈ۔ 1970 میں وہ برطانیہ چلی گئی اور تب سے وہ وہیں پر رہائش پذیر ہیں۔ She writes fiction and non-fiction for adults and children. She is also a translator, a screenwriter, and a practicing psychotherapist dealing with intercultural issues. Her books for children include Mecca and Tales from the Opera. Her adult fiction include The Virgo Book of Witches, which was later published as Daughters of the Moon. She has also written a non-fiction work, The Goddess, Power, Sexuality, and the Feminine Divine. Shah Rukh Hussain co-wrote the screenplay for Ismail Merchant's 1993 film In Custody, adapted from Anita Desai's novel, which was nominated for an Oscar and a BAFTA award and received the President of India Gold Medal. Rubbies for a Dog, a Fable, is based on the tale of Azad Bakht from the great Urdu classic Bagho Bahar, a tale of four dervishes by Mir Aman Dehelvi. باغ و بہار جو ہے یہ اردو لٹریچر میں پہلا پروز ورک ہے اور اوریجنل اردو سٹوری میں جو کنگ آزاد بخت ہے وہ سٹوری کا نریٹر ہے، اینڈ ہی ٹیلز اے سیریز آف ٹیلز ود ان ٹیلز، جس میں وزیر کی ایک نیم لیس ڈاٹر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کریکٹر ہے، لیکن شاہ رخ حسین کی سٹوری میں جو وزیر کی ڈاٹر ہے اس کا نام ہے سمیرہ۔ سمیرہ از دا سینٹرل کریکٹر ان دا سٹوری ربیز فار اے ڈاگ۔ تو سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا آزاد بخت، who was much loved and respected۔ ایک دن اس نے اپنے گرینڈ وزیر کو جیل میں بند کر دیا، اور سب سے بری بات یہ کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ نے ایسا کیوں کیا۔ اب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وزیر نے ایسی کوئی حرکت کی ہو جو بادشاہ سے برداشت نہ ہوئی ہو اور اس نے اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ گرینڈ وزیر کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے سمیرہ۔ سمیرہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے جیل میں جاتی ہے اور اس سے جا کے پوچھتی ہے کہ ابا جان، آزاد بخت نے آپ کو کیوں بند کیا ہے؟ تو وزیر اس کو بتاتا تو نہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو، کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ مجھ پر یہ لگا الزام ثابت کرتا۔ سمیرہ اپنے کیسٹل میں واپس آتی ہے اینڈ شی کرسڈ the narrow vision of men who bound women in their homes۔ کچھ دنوں بعد گرینڈ وزیر اپنی بیٹی سمیرہ کو ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ اس کی خیریت پوچھتا ہے اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم جو مجھے کھانا بھیجتی ہو وہ کھانا کھا کے میں اچھا خاصا ہوں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے یہاں پہ ملنے آؤ۔ سمیرہ اپنے باپ کو ملنا چاہتی ہے، لیکن وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ میں اب بھی ایک لڑکی ہوں، اب بھی ایک عورت ہوں، میں اپنے باپ کی مدد کیسے کروں؟ سمیرہ آئینے کے پاس کھڑے ہو کے اپنے بال کاٹ لیتی ہے اور پھر وہ اپنے باپ کے کمرے کی طرف بھاگ کر جاتی ہے۔ وہاں سے وہ اپنے باپ کے وہ کپڑے پہنتی ہے جو اس کا باپ تب پہن کر جاتا تھا جب وہ کانسٹینٹی نوپل کے کراؤڈز میں لوگوں کے آزاد بخت کے بارے میں جو ریویوز تھے وہ جاننے کے لیے جاتا تھا۔ اپنے باپ کے کپڑے پہننے کے بعد سمیرہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے جیل میں جاتی ہے،
جیسا کہ وہ ایک لڑکے کے کپڑے پہن کر گئی ہے تو وہ جا کے کہتی ہے کہ میں سمیرہ کا منہ بولا بھائی ہوں اور اس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو یہاں سے آزاد کرا سکوں، اس لیے کائنڈلی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آزاد بخت نے آپ کو کیوں سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ وزیر اسے دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بادشاہ کو بھیجا ہوا کوئی بندہ ہو جو مجھ سے انفارمیشن لینا چاہ رہا ہو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے مجھے منہ بند رکھنے کے لیے کہا ہے۔ یہ سن کر سمیرہ اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا میں آپ کی بیٹی سمیرہ ہوں۔ Seeing his daughter, eyes of Wazir filled with tears, tears of sadness, tears of love, tears of pride. سمیرہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا میں اپنی ماں کو تو کھو چکی ہوں لیکن میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی، اس لیے آپ مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں، آپ کو یہاں سے آزاد کروا سکوں۔ کچھ دیر بعد وزیر بتاتا ہے کہ بدخشاں سے کچھ تاجر جو تھے وہ آزاد بخت کو ملنے آئے تھے اور انہوں نے آزاد بخت کو بہت زیادہ تحفے دیے، تو ان میں ایک ریئر جیم تھا، ایک یاقوت تھا جو کہ بہت زیادہ شاندار تھا، جس نے بھی اسے دیکھا وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ تو وہ آزاد بخت کو اتنا پسند آیا کہ آزاد بخت کو باقی سب کچھ بھول گیا۔ آزاد بخت اس ربی کی اس طرح سے پوجا کرنے لگا کہ اسٹیٹ کے سارے معاملات سے اس کا دھیان جو تھا وہ بھٹک گیا۔ اب سب چاہتے تھے کہ وہ آزاد بخت کو بتائیں کہ اس کا دھیان جو ہے ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، لیکن کسی میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک دن ایک ہمسائے ملک کا بادشاہ آزاد بخت سے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ جنگ میں میری مدد کرو۔ آزاد بخت نے اس کو وہ موتی دکھایا اور اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس ایسے ہیرے موتی ہیں؟ اگر تم مجھے ایسے ہیرے موتی دے سکتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی اور انہوں نے آزاد بخت کو برا بھلا کہا۔ یہ سب باتیں گرینڈ وزیر اپنی بیٹی سمیرہ کو بتا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن سوچا کہ میں آزاد بخت سے اس معاملے میں بات کروں گا، تو وہ ایک رات اس کے کمرے میں گیا اور اس نے دیکھا کہ آزاد بخت سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے موتی کو نکالا اور اپنے گالوں پر رگڑا اور پھر اس نے اس موتی کو رکھ دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس موتی کو رکھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہ اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر پہلے قرآن پاک کو رکھا جاتا تھا، تو گرینڈ وزیر کہتا ہے کہ یہ بات مجھے بہت بری لگی اور میں نے بادشاہ سے بات کی کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا جی جی بولو کیا بات ہے؟ تو گرینڈ وزیر نے کہا کہ میں یہ بات جو کرنے والا ہوں یہ اس موتی کے بارے میں ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ میرا موتی چھیننے کے لیے آیا ہے، تو اس نے فوراً سے موتی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے ہمت کر کے آزاد بخت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ صرف ایک موتی ہے، آپ اس کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ نشا پور میں ایک تاجر ہے اور اس تاجر کے پاس ایک کتا ہے جس کے گلے میں ایسے 12 موتی لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی آزاد بخت کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تم غدار ہو، تم نے مجھے ایسی بات کی ہے، تمہیں میں موت کی سزا سناتا ہوں۔ تو میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بیٹی میری بہن ہے، اگر وہ چاہے تو وہ یہاں پر رہ سکتی ہے اور اگر وہ چاہے تو وہ گرینڈ محل میں جا سکتی ہیں سیکیورٹی کے لیے۔ گرینڈ وزیر سے یہ سب باتیں سننے کے بعد سمیرہ کہتی ہے کہ ابا جان آپ مجھے نشا پور جانے کی اجازت دیں، میں وہ آدمی ڈھونڈ کر لاؤں گی جس کے پاس وہ کتا ہے جس کے پٹے میں 12 ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ تو گرینڈ وزیر اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا کیا تم جانتی ہو کہ نشا پور بہت دور ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے بہت سے برے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا، اس لیے میں تمہاری زندگی کا رسک نہیں لے سکتا، تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔
سمیرہ بہت زیادہ انسسٹ کرتی ہے تو آخر کار گرینڈ وزیر اس کو جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ سمیرہ اپنے کمرے میں جاتی ہے، پھر وہ اپنے ایک بھروسے مند ملازم کو ساتھ لیتی ہے اور سفر کے لیے نکل پڑتی ہے۔ راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد سمیرہ نشاپور پہنچ جاتی ہے۔ وہاں وہ ایک سرائے میں 2 کمرے لیتے ہیں۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد سمیرہ اور اس کا ملازم نشاپور کے بازار میں گھومتے ہیں تاکہ وہ اس آدمی کو ڈھونڈ سکیں جس کے پاس وہ کتا ہے جس کے کالر میں 12 ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی ہے اور آخر کار وہ ایک دکان پر پہنچتی ہے۔ وہاں دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ قیمتی ہیرے جواہرات رکھے ہوتے ہیں۔ سمیرہ سوچتی ہے کہ کاش آزاد بخت یہاں ہوتا تو وہ یہ سب دیکھ کر پاگل ہو جاتا اور وہ یہ ساری چیزیں قسطنطنیہ میں اپنے پاس منگوا لیتا۔ سمیرہ دکان کے اندر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک کتا بیٹھا ہے جس کے گلے میں 12 ہیروں والا پٹا ڈالا ہوا ہے۔ سمیرہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنے باپ کی بے گناہی ثابت کرنے کا ثبوت مل گیا ہے۔ سمیرہ دکاندار سے کہتی ہے کہ میں بہت کیوریس ہوں یہ جاننے کے لیے کہ آپ نے اس کے گلے میں یہ 12 ہیروں والا پٹا کیوں ڈالا ہے۔ تو نشاپور کا وہ مرچنٹ کہتا ہے کہ اس کا نام وفادار ہے اور اس نے بہت دفعہ میری جان بچائی ہے، اس لیے اب جب میرے پاس بہت زیادہ پیسے آئے ہیں تو میں نے اس کے گلے میں یہ پٹا ڈالا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے میرے پاس آئیں اور میں اس کی تعریف لوگوں کو سنا سکوں۔ یہ سن کر سمیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اس تاجر سے کہتی ہے کہ تمہارے اس کتے کی سٹوری کے لیے میرا باپ کانسٹینٹی نوپل کا جو گرینڈ وزیر ہے اس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سمیرہ اس تاجر کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میں لڑکی ہوں اور گرینڈ وزیر کی بیٹی ہوں۔ پھر وہ اس کو ساری داستان سناتی ہے اور وہاں پر 1-2 دن رہتی ہے۔ سمیرہ کو تاجر سے پیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ تاجر اس سے شادی کے لیے پوچھتا ہے تو سمیرہ ایگری ہو جاتی ہے، لیکن اس کو کہتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ کانسٹینٹی نوپل چلو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اگلی صبح وہ تاجر اور سمیرہ وہاں سے اس کتے کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ قسطنطنیہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سمیرہ اپنے باپ سے ملنے جاتی ہے اور جا کر اسے خوشخبری سناتی ہے کہ ابا جان میں واپس آ گئی ہوں اور میں اپنے ساتھ وہ آدمی بھی لائی ہوں جس کے پاس وہ کتا ہے۔ سمیرہ اس تاجر کے ساتھ آزاد بخت کے دربار میں جاتی ہے اور اس کو جا کر ساری سٹوری سناتی ہے۔ کتے کے گلے میں 12 ہیروں والا وہ کالر دیکھ کر آزاد بخت فوراً سے حکم دیتا ہے کہ گرینڈ وزیر کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر بڑے دربار میں آزاد بخت گرینڈ وزیر سے معافی مانگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے غضب میں آ کر گرینڈ وزیر کا قتل نہیں کروایا۔ سمیرہ اپنے کمرے میں جاتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس نے پروو کر کے دکھایا ہے کہ عورت ذات کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ یہ سٹوری یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس سٹوری کا مورل کیا سمجھ میں آیا، اس کا تھیم کیا سمجھ میں آیا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔